ایک سے 18واں پارہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بدل جائیں۔ اللہ پاک ہماری زندگیوں میں یعنی کہ وہ اعمال ہم سے بجا لائے کہ جو اللہ پاک کو مقصود ہیں، مطلوب ہیں، منظور ہیں، جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ کہ قرآن پاک پڑھ ہی ہم اس لیے رہے ہیں، سن سمجھ ہی اسی لیے رہے ہیں تاکہ جہاں پر ہماری زندگیوں میں کچھ غلطیاں ہیں، کچھ ایسی کوتاہیاں ہیں، غفلتیں ہیں، وہ ہم سے دور ہو جائیں اور ہماری نہ صرف دنیا اچھی ہو بلکہ آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو جتنا زور ہمارا دنیا بنانے میں ہے اتنا زور ہمارا اپنی آخرت بنانے میں، اپنی قبر کو سنوارنے میں، جو اصل ہمارا گھر ہے اس میں ہمارا زور لگ جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو باقی قرآن پاک ہے وہ بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ سورہ مومنون شروع کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے ہم اس کا مقام نزول سمجھیں گے، اس کے رکوع کتنے ہیں، ان کی آیات کی تعداد کتنی ہے، اور مومنون نام رکھنے کی وجہ یعنی کہ وجہ تسمیہ کیا ہے، اور اس کے بعد سورہ مومنین کے فضائل، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم سورہ مومنون کا آغاز کریں گے۔ پیاری بہنوں، جو سورہ مومنون ہے، اس کا جو مقام نزول ہے وہ مکہ المکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے اور اس میں 6 رکوع ہیں اور 118 آیتیں ہیں۔ اس کا مومنون جو نام رکھنے کی وجہ ہے، وجہ تسمیہ ہے، چونکہ اس کی ابتدا میں شروع میں ہی مومنون کی کامیابی یعنی کہ جو مومن ہیں ان کی کامیابی، ان کے اوصاف اور آخرت میں ان کے جزا بیان کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مومنون رکھا گیا ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے حضرت یزید بن بابنوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی، اے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تم سورہ مومنون پڑھتے ہو تو پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیتیں پڑھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی تھے۔ اب جو اس کا مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کے وجود یعنی کہ خالق کے وجود، اس کی وحدانیت، نبوت و رسالت کے ثبوت اور موت کے بعد زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ اس کی جو ابتدان اس جو سورہ مبارکہ ہے، اس کی جو پہلی والی 10 آیات ہیں، اس میں 7 کے اوصاف کے جو حامل مومنین کو آخرت میں کامیابی یعنی کامیاب ہونے کی بشارت سنائی گئی ہے، اور آخرت میں انہیں ملنے والی عظیم جزائے فردوس کی میراث بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور قدرت پر انسان کی مختلف مراحل میں تخلیق، آسمانوں کو کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کرنے، باغات اور نباتات کی نشو و نما کے لیے آسمان کی طرف سے پانی نازل کرنے، انسان کے لیے مختلف منافع والی جانور پیدا کرنے، اور سامان کی نقل و حمل اور سواری کے لیے کشتیوں کو انسان کے تابع کرنے کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے۔ مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اس میں بیان فرمائے ہیں۔ دین اسلام قبول کرنے سے تکبر کرنے پر
اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنون اور جادوگر ہونے وغیرہ کی نسبت کرنے پر اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کفار مکہ کو سرزنش کی گئی ہے اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور انہیں قیامت کے دن پہنچنے والے عذاب اور سختی کی خبر دی گئی ہے، اور ان کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ انہی آیات کے ضمن میں انسان پر کی گئی نعمتوں کے ذریعے اسے نصیحت کی گئی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے انکار کرنے، اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے کا شدید رد کیا گیا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں حساب کے وقت شدتیں اور ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں کہ جب انسان مرے گا، جب اس کا سامنا روز حشر اللہ پاک کا سامنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا سامنا ہوگا، اور حشر جو ہوگا اس وقت یعنی کہ جو حساب کتاب لیا جائے گا، اس وقت کی جو شدتیں ہوں گی، جو ہولناکیاں ہوں گی، وہ بیان کی گئی ہیں۔ قیامت کے دن لوگوں کو سعادت مند اور بدبخت دو گروہوں میں تقسیم کر دیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس دن نسب کا فائدہ مند نہ ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اور کفار کی دنیا کی طرف لوٹ جانے اور نیک اعمال بجا لانے کی تمنا بیان کی گئی ہے۔ اور اسی سورہ میں مسلمانوں پر ہنسنے اور ان کا مذاق اڑانے پر کفار کو سرزنش کی گئی اور ان سے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ بتوں کو پوجا کرنے والوں کے خسارے اور نیک اعمال کرنے والے اہل ایمان کی نجات اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس سورہ مبارکہ کا جو مناسبت ہے وہ سورہ حج کے ساتھ بھی ہے۔ سورہ مومنین کی آپ اپنے سے جو ماقبل سورہ حج ہے، اس کی جو آیت نمبر 77 ہے، اس کے ساتھ مناسبت ہے کہ سورہ حج کے آخر میں مسلمانوں کو اخروی کامیابی حاصل ہونے کی امید پر اچھے اعمال کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور سورہ مومنون کی ابتدا میں وہ اچھے کام بتا دیے گئے ہیں جن سے مسلمان اخروی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ آئیے اب ہم اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب جو ہیں سورہ مومنون کی جو 18واں پارہ آپ نکال لیجئے، اور سورہ حج آپ نے نکالنی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 1 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، یعنی کہ بے شک مراد کو پہنچنے والے، جو یعنی کہ اب ہم جو ہیں اس میں قد کے بارے میں معلوم کریں گے کہ قد کا لفظ جو کب آتا ہے اور کس لیے آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے افلح، یہ جو ہے اس کا دیکھیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ چونکہ فرمایا قد، تحقیق، بے شک، کیا ہے؟ ایمان والے مراد پا گئے۔ اب یہ قد کا جو لفظ ہے یہ ماضی میں بھی آتا ہے، ماضی کے لیے بھی آتا ہے اور مضارع کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کہ یہ ماضی اور مضارع دونوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے 6 معانی ہیں، لیکن سب سے جو مؤثر اس کا معنی کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ جو اس کا معنی کیا جاتا ہے وہ تحقیق کا کیا جاتا ہے، کہ تحقیق افلاح جو ہے فلاح پا گئے، مراد پا گئے، کامیاب ہو گئے، کون؟ مومنین۔ اب اگر ہم اس کو افلاح جو ہے لفظ، اس کا اگر ہم معنی لیں تو اس کے جو ڈفرنٹ معانی کیے گئے ہیں۔ ایک تو اس کا معنی آتا ہے رستگاری، نجات، کامیابی، سرفرازی، سرخروئی، بھلائی، بہتری، بہبودی، فائدہ، نفع، آرام، راحت، جائے پناہ، ٹھکانہ، ملجا، حفظ و امان، سلامتی اور حفاظت، یہ اس کے معنی کیے جاتے ہیں مختلف تفاسیر میں۔ اب دیکھو، فلاح اور کامیابی کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو دنیاوی کامیابی ہوتی ہے، دوسری کامیابی برزخی ہوتی ہے، جو ہم قبر میں اپنا وقت گزارتے ہیں قیامت کے انتظار میں، تو وہ جو عالم برزخ ہے، برزخ کی دنیا، قبر کی جو زندگی ہے، وہ ایک کامیابی ہے، برزخی کامیابی۔ اور تیسری جو کامیابی ہے وہ اخروی کامیابی ہے۔ تو دنیاوی کامیابی یہ ہے کہ بندہ معاشی اعتبار سے مستحکم ہو، مضبوط ہو، اور اس کے پاس ضروریات زندگی کی ہر آسائش موجود ہو۔ انسان دنیا کی فلاح اسی کو سمجھتا ہے کہ میرے بچے اچھا پڑھ لکھ جائیں، اچھی جگہ پہ جاب لگ جائیں، اچھی جگہ ان کی شادیاں ہو جائیں، سب یعنی کہ خوشحال ہوں، کسی قسم کی کوئی پریشانی معاشی بھی نہ ہو، صحت کے حوالے سے بھی نہ ہو، مالی پریشانی نہ ہو۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ میرا بینک بیلنس خوب بنا ہوا ہے، میرے پاس پلاٹ ہے، مکان ہے، گھر ہے اپنا، تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری کامیابی ہے۔ تو وہ کامیابی دنیاوی کامیابی کو لیتا ہے
کہ معاشی اعتبار سے مستحکم ہو، اور جو بھی ضروریات زندگی ہے اس کا پورا سامان، پوری آسائشات اس کے پاس موجود ہوں۔ برزخی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ موت ایمان پر ہو اور قبر میں ہونے والے سوالات کے جواب آسانی سے دے کر قیامت تک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں آرام کرتا رہے۔ یعنی کہ قبر کے اندر انسان کو چاہتا ہے کہ اگر انسان یہ سوچے کہ میری قبر کی جو زندگی ہے، جو میرا اصل گھر ہے، وہ کامیابی کے ساتھ میرا وہاں پہ میں جاؤں تو مجھے سارے سوالات جو فرشتے منکر نکیرین آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو میں ان جوابات دینے میں، اپنا وہ پیپر حل کرنے میں میرے لیے کیا ہو جائے، آسانی پیدا ہو جائے۔ تو اس وقت انسان یہ چاہتا ہے کہ برزخی کامیابی ہو۔ تو جس کی نظر میں آخرت ہوتی ہے، برزخ ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، دنیا کو اتنا نظر میں نہیں رکھتا، اس کی دنیا کی آسائشات اس کو مطلوب اتنی زیادہ نہیں ہوتی، بس وہ زندگی گزارتا ہے، مسافروں کی طرح رہتا ہے، اس کی خواہشات نفس بہت کم ہوتی ہیں، وہ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اندھا دھند تقلید نہیں کرتا۔ لیکن جیسے انسان کو برزخ یعنی کہ نظر میں ہو اس کے کہ قبر سب سے پہلا میرا گھر قبر ہے، پتہ نہیں مجھے کتنے سینکڑوں ہزاروں سال قبر کے اندر رہنا ہے، اور پھر میرا کیا حال ہوگا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا جسم محفوظ رہے، میری قبر کے اندر میرا کفن محفوظ رہے، اور رہتا ہے محفوظ، یہ نہیں محفوظ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق و سچ ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ تم نیک اعمال کرو، تم میری فرما برداری کرو، تو میں تمہیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھوں گا، معمون رکھوں گا، تمہیں بخش دوں گا، تمہاری خطائیں چھوٹی موٹی انجانے جانے میں ہو جاتی ہیں دنیاوی تقاضے کے بنا پر، تم استغفار کرتے رہو، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ انسان کا دن بدن درجہ بدرجہ انسان آگے بڑھتا رہے، درجہ بدرجہ ترقی کرتا رہے، دنیاوی لحاظ سے نہیں، اخروی لحاظ سے اپنے اعمال کو اچھے سے اچھا کرتا رہے، وہی پکا سچا مومن ہے۔ تو برزخی کامیابی کیا ہے کہ موت ایمان پر ہو، قبر میں ہونے والے سوالات کے جواب آسانی سے دے کر قیامت تک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں آرام کرتا رہے۔ اور اخروی کامیابی یہ ہے کہ میدان محشر میں نامہ اعمال بائیں کی بجائے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے، اور یوں جہنم سے نجات پا کر ابدی نعمتیں حاصل کر لی جائیں۔ یعنی کہ وہ اخروی کامیابی جو ہے اس کی تیسری، تو انسان جو مومن کیا کرتا ہے، دونوں کامیابیوں پہ نظر، جہاں پہ زندگی کو چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھے سے گزرے، یہ چاہت رکھنا، یہ اس کے لیے کوشش کرنا، یہ گناہ کا کام نہیں ہے، برا نہیں ہے، لیکن دل میں دنیا کو بسا لینا اور دنیا کا ہو کر رہ جانا، اور حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دینا، موت کو بھول جانا، آخرت کو بھول جانا، سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، قرآن مجید میں نجات اور فوز و فلاح کو بہت واضح اور دل نشین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ کہیں اس کو عذاب علیم سے نجات یا گھاٹے سے بچ جانا کہا گیا ہے، تو کہیں فوزن یعنی کہ کامیابی اور فلاح کو جنت کے حصول اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی حیثیت سے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے، نجات کا جہاں تک معنی آتا ہے تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے چھٹکارا پانا یا بچ جانا، یعنی کسی دکھ، تکلیف یا نقصان اور خسارے سے بچ جانا یا اس سے نجات مل جانا۔ تو مذہبی اصطلاح میں نجات کا مطلب کیا ہے، اس روحانی کیفیت سے ہے جس میں پریشانی، تکلیف اور عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ قرآن میں نجات کے معنی تکلیف، پریشانی، خوف، ملال، عذاب اور خسارے سے بچ جانے کے آتے ہیں۔ اسلام میں نجات اور فوز و فلاح کو بہت وسیع تصور کیا گیا ہے۔ اس میں آخرت کی زندگی میں عذاب، تکلیف، دوزخ کا عذاب یعنی کہ سے بچ جانے اور جنت کے مل جانے کا تصور ہے، مگر ساتھ ہی دنیا کی زندگی کو بھی پرامن، پرسکون، مطمئن، خوشحال بنانے کا مفہوم بھی شامل کیا گیا ہے۔ اصل ہدف نجات اخروی ہی ہے۔ قرآن مجید میں نجات اور فوز و فلاح کو، یعنی کہ فوز کہتے ہیں کامیابی کو، فلاح بھی اسی کو کہا جاتا ہے، تو دل نشین انداز میں پیش کیا گیا۔ کہیں اس کو عذاب علیم سے نجات دی گئی، کہاں دردناک عذاب سے چھٹکارا کے ضمن میں سورہ صاف جو صاف ہے اس کی آیات میں فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو میری پیاری بہنوں، دیکھو کہ اللہ ہمارا رب، جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک تو ہی ہمارا رب ہے، لا الہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا معبودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ۔
ہمارا یہ ایمان ہم کہتے ہیں، لیکن جب عمل کرتے ہیں تو عمل میں ہماری اللہ ماشاء اللہ آخرت مد نظر نہیں ہوتی، برزخ مد نظر نہیں ہوتی، جبکہ ہمارا رب کیا فرما رہا ہے کہ تم کیا کرو، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جہاد کرو۔ جہاد کا ہم نے لاسٹ ویک میں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا کہ سب سے جو جہاد اکبر ہے وہ ہے انسان کا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا اور قتال کرنا اللہ کی راہ میں جہاد ہے بہترین، لیکن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اصغر فرمایا۔ یہ جہاد تو چھوٹا ہے، سب سے پہلے جو جہاد انسان کا ہوتا ہے جہاد اکبر، وہ اپنی نفس سے ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر، بری چیزوں کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جائے، اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، اس کے کردار اچھا ہو جائے، اس کے اعمال اچھے ہو جائیں، تو اچھا جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت۔ اب دنیا میں ہر کوئی اچھا بزنس کرنا چاہتا ہے، اچھی جاب کی تلاش میں ہوتا ہے، مائیں دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، بہنیں دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، انسان خود اپنی سی وی لے کے جگہ جگہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، 4 پیسے اس کے پاس ہوں، بینک بیلنس اس کے پاس ہو، تو وہ یہ اس چیز کا اس کو خوف ہوتا ہے کہیں میری رقم ضائع نہ ہو جائے، کہیں میرا پیسہ ضائع نہ ہو جائے، میں کاروبار کروں، پتہ نہیں کاروبار میرا چلے گا کہ نہیں چلے گا کیا۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بہترین تجارت کیا ہے کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے، وہ ہے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا۔ اب دنیا میں اگر ہم کسی کوئی محل، کوئی گھر، کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ کوئی لینا چاہیں، کوئی باغات، کوئی زمین کوئی ایسی لینی چاہیں، تو ہماری کتنے خواب ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم فلاں جگہ اپنا فارم ہاؤس لے لیتے ہیں، کتنا اچھا لگے گا، فلاں گھر لے لیتے ہیں، فلاں ولا لے لیتے ہیں، فلاں بلڈنگ لے لیتے ہیں۔ مختلف خواہشات ہوتی ہیں انسان کی، اور وہ کیا ہوتی ہیں، وہ عارضی ہوتی ہیں۔ سانسوں کی ڈور ٹوٹی نہیں تو کیا ہوا کہ یعنی کہ انسان کی سب کچھ ختم ہو گیا، ہاتھ سے نکل گیا سب کچھ۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ ایسی نعمتیں، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہارے عطا فرمائے گا۔ یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی فلاح ہے۔ ابھی یہاں پہ اذان شروع ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد۔